أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تؤثر واتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ورس نمبر 10 ہم کر لیے تھے، لیکن مجھے سمجھ ہوا کہ واقعی میں بہت مشکل ہے اس کو. پھر میں مختلف گرامیرین کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس میں بعض اچھے لوگ بھی کہنے کے اسم کو آسا اصوئی کو پھر یہ مفعول فعل فاعل مطلق یہ سب کر دیے تھے. حالانکہ کانا کا اسم کبھی بھی وہ فعل نہیں ہوتا، الذی کا خیر یہ صلہ ہوگا. لیکن ایک اور تفسیر میں دیکھ رہا تھا جس میں بعض صحابہ نے آخری بتا کو پیش سے پڑھا ہے، اور اگر ویسا ہم لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آخری بتو اگر پیش سے پڑھیں گے تو یہ کانا کا اسم ہوگا اور باقی ساری اس کی خبر ہوگی. واللہ عالم. لیکن یہاں پر اب چونکہ ہم اس کو اساء کو یہ تو مضاف الیہ لیں گے، برائی کا برا، یا پھر نعت اور منات لیں گے اور اس کے معنی ہوں گے وہی برائی کا برا انجام ہوا. لیکن یہ بھی ٹھیک معلوم ہو رہا ہے کہ اعراب میں بہت سے 7 قسم کے خیر آتے ہیں، اس میں بعض نے اس کو وکان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ایسے پڑھا. واللہ عالم. اس میں کچھ آیتیں ہیں جو گرامر اور گرامیرین گوٹ نے ٹیک دیتا ہے، وہاں پر آگے بھی کچھ آنے والی ہیں، تو اس کے اوپر ہم اللہ کا کلام ہے، گرامر سے اس کو نہیں جاچا جا سکتا، جیسا ہے ویسا قبول کرنا پڑے گا. تو کون پڑھا تھا یہ؟ سر میں نے پڑھا تھا. السلام علیکم. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ کسی نے عاقبتو پڑھا تو پھر کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. جی سر، پھر وہ اس کا اسم بن جائے گا اور پھر آگے اس کی خبر ہو جائے گی. باقی سارا یہاں تک چل گیا تھا، اور آخری ہے تو یہ ورس نمبر 13 میں سمجھتا ہوں سجدہ ختم کر دیے تھے. سر ابھی ہم کر رہے تھے اس کو پورا، ہم نے جلدی ختم کریے، پھر شازیہ ہے، پھر اس کے بعد کون ہے دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. یہاں تک ہم نے اس کو لیا تھا، اور واو جو ہے یہ حرف عطف تھا، لم حرف نہیں، اور یکن سے جو ہے یہ کانا کا جملہ شروع ہوا تھا، اور اس میں جو یا ہے وہ ریپلیس ہو رہا تھا، جو آگے شفعاء ہے وہ اس میں کانا بن رہا تھا. بالکل صحیح. کہ اور لہم من شرکائہم جو ہے وہ کانا کے اسم کی خبر تھی. اور اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ نہیں، وہ تھے، مطلب شفعاء ان کے جو شفاعت کرنے والے، لہم من جن کو وہ شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، وہ لم یکن شفاء،
وہ شفاعت نہیں کریں گے، ہوں گے بھی نہیں، اگر ہوں گے بھی تو انکار کر دیں گے. جی سر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. یہ بھی کون سا جملہ ہے؟ وکانو جو تھا یہاں سے جو ہے ایک اور عطف کے ساتھ جملہ آ رہا تھا، اور یہ بھی کانا کا ہی جملہ تھا. واو الف اس کے کانا کے اسم تھے، اور بشرکائہم کافرین، اور اس کا جو خبر ہے وہ بنے گی بشرکائہم کافرین، اور یعنی کہ وہ ہو جائیں گے بشرکائہم اپنے ہی شرکا، یعنی جن کو وہ شریک بناتے تھے اللہ کا، کافرین ان کا انکار کرنے والے. اور اس کے لیے مزید سمجھنے کے لیے ہم سورہ بقرہ کی 166 167 پڑھے تھے، جہاں پر وہ تبرے کا ذکر ہے. اور یہاں پر میں بتا رہا تھا کہ شرکا کتنے قسم کے ہوتے ہیں. پہلے درجے پہ بعض نے انبیاء کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، صالحین کو، راہبوں کو، جو نیک لوگ تھے یا بزرگوں کو. پھر دوسرے وہ تھے جو ستارہ پرست ہے یا پھر چاند ستاروں کو، آگ کو. اور پھر ایک تیسرا گروپ وہ ہے جو بتوں کو تراشتے تھے، ان کے نام رکھتے تھے. وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی کعبے میں بت بنا کے بیٹھے تھے. تو اس میں سے جو بھی ان میں سے کسی کی عبادت کرتا ہے وہ یا ان کو شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، ان کے وہ اس وقت غائب ہو جائیں گے، یا ہوں گے بھی تو انکار کر دیں گے ان کی عبادت. یہاں تک کلیئر ہو گیا تھا؟ جی سر. سر اس میں پلیز میں اس کے نوٹس لے رہی تھی. ایک تو تھا کہ جو بے جان چیزیں ہیں جس میں تمام یہ بت آ جائیں گے، اور جو سورج چاند ستارے وغیرہ وہ سارے آ جائیں گے. بت دوسرے الگ نمبر ہے. پہ اولیاء اور صالحین اور انبیاء. تو سر تھرڈ ٹائپ میں ہم لوگوں نے کس کو مینشن کیا تھا؟ نیک لوگ صالح انبیاء کے ساتھ ان کو ملے تھے. اور کیا تھا ابھی 3 بتایا نا ہمیں سر؟ وہ جو مولانا مودودی نے تیسری جو قسم بتائی وہ ان کی بتائی کہ جیسے فرعون، نمرود، جنہوں نے اپنے آپ کو نعوذ اب باللہ خدا مختلف لوگ ہیں موجود. اپنے نفس کو، یعنی نہیں وہ جو خدا نہیں کا دعویٰ کرے لوگوں کو اپنی طاقت کی بنا پہ ان کی عبادت کے لیے. مختلف مفسرین کے مختلف خیالات ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ 3 ہیں کہ انبیاء کو، اور یا پھر اجسام فلکی کہہ سکتے ہیں پھر اس کو، دوسرے ہیں دوسرے نمبر اجسام فلکی دوسرے ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی، اور وہی تھے وہ لوگ جو کیا کہلاتے تھے، جس کا ذکر ہم معاہدہ میں بھی پڑھ رہے ہیں، مجوسی. مجوسی کہلاتے ہیں. وہ اجسام فلکی کی کوئی عبادت کرتے تھے. اس کا ذکر ہم سورہ نام میں پورا پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اعتقادات کے لحاظ سے وہ آگے بھی اس کا ریفرنس آئے گا. تارے کو دیکھا، پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر وہ ڈوب گیا. کا وہ پورا ہم پڑھے ہیں اس سورہ نام. اور تیسرا جو ہے وہ بت جن کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ لات، عزا، منات، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بتوں کی پوجا ہوتی رہی ہے. 3 کیٹیگری سے. ٹھیک. اب کون ہے یہاں پر دیکھیں گے؟ شازیہ کی باری ہے. مہربانی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. سر یہ آیت جو ہے یہ واو حرف عطف، یہ جو پیچھے ہم نے آیت نمبر 12 تھی جو ہم نے پڑھی، اس سے یہ معطوف ہو رہی ہے، اس کے ساتھ عطف بیان ہو رہی ہے. تو یہ اس کے اوپر یہاں پر جو ہے اس کو یبلس المجرمین، یہ نظر والی حالت ہے، آیت ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ مایوس یا پریشان ہوں گے، اچھمبے میں ہوں گے، نا جو امید. اس لیے کہ ان کو زندہ کیا گیا. اور اسی پہ یہ آیت پھر معطوف ہو رہی ہے کہ اس دن
لوگوں کو کیا کیا. چلیے یہاں پر ایک لفظ کا اگر آپ بتا دیے تو آپ کامیاب ہو گئے. اس میں یوم ذن نہیں ہے. اس آیت اور اس آیت میں فرق یہ ہے یوم تقوم الساعۃ کے بعد ہی یہاں پر 12 میں آ گیا تھا یبلس المجرم. جی سر. اور ہم نے اس کو کیا کیا تھا ظرف زمان یا مفعول فی ہی لیا تھا. اور یہ جو ہے یبلس المجرمون ہے نا. جی ایک سر. اب اس میں اور اس میں سے فرق کیا ہے. ایک اس میں یوم ذن آ رہا ہے جو کہ ہم اس کو ایک طرح سے بدل یا تاکید کہہ سکتے ہیں، یعنی اسی بس کی بات ہو رہی بدل ہے. نہیں کہیں گے اس کو، بدل ایسے تاکید اسی کی یعنی زور دینے کے لیے بس یہ تاکیدی کلمہ ہے. اور یہ بھی ہم بھی پڑھے تھے کہ بہت دن سے اس کا استعمال نہیں ہوا. جب یوم تقوم الساعۃ آیا ہے یوم ذن دیٹ ول بی دا ڈے، وہی دن ہوگا. تو اس کو تاکیدی کلمہ جو یوم تقوم الساعۃ کی وضاحت کر رہا ہے. سر اب اس کے یوم اور یوم ذن میں کیا فرق ہے؟ کہ اس ذن کا مطلب کہ جب قائم ہو جائے اس ذن، وہی دن وہی دن دن. تاکید کے معنی. ٹھیک. تب اس کے انالیسس بھی کرتے ہیں آپ. جی سر. پھر اسی طرح کریں گے ہم اس کو یوم تقوم الساعۃ، یہ اس کو بھی رکھتے ہیں. یتفرقون سے ہم شروع اگر کریں گے تو یتفرقون میں فعل اور فاعل، اور یا واو نون اس کے فاعل جو کہ انہی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ مجرمون جن کے بارے میں پیچھے کہا گیا. اور فرقہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اس کا جو ہم لیں گے مفعول فیہ وہ یوم تقوم الساعۃ پورا. خون کو تو پورا کر. ہاں جی ٹھیک سر. ہے. وہ دے ول بھی الگ الگ، یعنی جب پیچھے آیت میں بتایا گیا کہ وہ تو خود ہی اپنے شرکا کا انکار کر دیں گے، تو یعنی پھر وہ آپس میں خود ہی اتنے اپنے پریشانی میں ہوں گے کہ وہ الگ الگ، کسی کو کوئی پہچانے گا نہیں، سب جدا جدا ہوں گے، سب الگ الگ ہو جائیں ویسا نہیں، بلکہ ہم وہ سورہ گے. قصص میں پڑھے، قصص میں قصص نہیں ہے، زلزال میں اذا زلزلت الارض، اس میں ہم پڑھیں کہ لوگوں کو کیٹیگریز میں بانٹ دیا جائے گا. گناہ گار الگ ہو جائیں گے. گناہ جو ایک قسم کے کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، گناہوں کو بھی اس میں لوگوں کو کامن جیسے گناہ تھے، پوری قوم اس میں مبتلا تھی. اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے کے سارے نیکوکار اور بدکار سب الگ الگ ہو جائیں گے. بس وہی دن ہوگا. اب وہ جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے تو گرین چینل ہوگا، ہے نا. وہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں. اب اس میں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ان کا لیے میزان بھی قائم نہیں کیا جائے گا، لیکن جو کچھ ان کی غلطیاں تھیں ان کے لیے میزان. لیکن یہ سارے جو ہے یہ سیدھے جہنم، ان کے لیے میزان کی بھی ضرورت نہیں. ان کے گڈ ڈیڈز کا شمار ہی نہیں ہوگا جو شرک کرتے تھے یا کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو سر یعنی نیکوکار اور گنہگار الگ الگ کر دیے جائیں، ان کے بھی اور ان میں کیٹیگری بھی کیٹیگریز ہوں گی پھر. نیکیوں میں جو بہت زیادہ اچھے نیک تھے، جو کم، ہر ایک کے یہ جی سر. کیٹیگریز بن. پھر جیسے جنت کے درجات، جن درجات کے حساب سے پھر وہ بالکل درجات میں جائیں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے. اب اس کے بعد 2 آیتیں آ رہی ہیں، ایک بشارت والی آیت ہے اور ایک پھر نظارت والی آیت ہے. یہاں تک پورا آخرت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ذکر فرما دیا، اور اس پہ ایمان بالغیب لانا ہے. آخرت کو اس وقت نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ اس دنیا سے ہماری آنکھ بند نہ ہو جائے. لیکن ساری باتیں جو قرآن پڑھا اس کو معلوم ہوگی کہ اس کا سفر کیسا ہوگا، خبر کا سفر کیسا ہوگا، عالم برزخ میں کیسا ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر اسکرین چلی گئی. استغفر اللہ. اب آ گئی. نو سر ابھی تک تو نہیں آئی، میرے پاس تو نہیں آئی.
یہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ایک سیکنڈ دیکھتے ہو. آپ لوگوں کے پاس آواز آ رہی ہے یا میرے پاس ہی نہیں آ رہی؟ نہیں ابھی سر آواز تو نہیں آ رہی. جی اب آپ کے پاس بھی نہیں آ رہی نا؟ پتہ نہیں سر کچھ بات کر رہے ہیں یا سر کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا. میرا خیال ہے سر کا مائک ہی چلا گیا اس میں سے نا. شازیہ اس میں پہ یوم اذن کا جو مقام ہے صرف تاکید ہی لیں گے ہم اس کو؟ جی کیونکہ کچھ اور بنتا ہی نہیں ہے نا، کیا بنائیں گے ہم اس کو بتائیں. وہ خاص دن ہے، کیا یہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ خاص دن ہے یہ. نہیں، اس کو آپ مبتدا بنائیں گی تو پھر پیچھے یوم تقوم الساعۃ کو کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے. یہ تو فرقونا کا وہ تو مفعول فی ہے نا سارا جی مقدم. ٹھیک ہے، پھر خالی تاکیدی کرنا ہے. اوکے، جزاک اللہ. کیونکہ یوم تو ایک وہ دن ہو گیا، اور جب وہ دن وہی دن یعنی جب وہ آ جائے گا وہ دن، اس دن یہ یہ ہوگا. تو ظرف ہے، پہلا والا یوم جو ہے وہ مطلب پورا جو سلاٹ ہے وہ مقدم ہے، وہ پورا مفعول فی ہی مقدم نا. ہی مقدم. ٹھیک ہے، اوکے. آپس کی بات ہے، مجھے اتنی نیند آ رہی ہے، اتنی نیند آ رہی ہے، آواز بھی نہیں نکل رہی. شازیہ اس میں یہ جو یوم اذن تھا، کیا یہ یوم اور اذن کا وہ ہے مطلب کنیکٹ وہ ہے کمبینیشن؟ جی میں نے نا یہ اس پہ میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے، لائک میں نے اس پہ وہ کیا ہوا ہے، لیکن اب میں بالکل میں دماغ، یہ تو مجھے پتہ ہے یوما اور اذن، لیکن میں دماغ سے نکل گیا. میں پھر سے کروں گی اس کا. ایک دفعہ جو امام صاحب ہیں، سوری بات کر رہی ہوں، امام نہیں صاحب نے اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا. اکارڈنگ ٹو ہم جو از ہے وہ جب یوز ہوتا ہے جب پاسٹ کی بات ہو رہی ہو، اور اذن جو ہے وہ اس وقت یوز ہوتا ہے جس وقت فیوچر کی بات ہو رہی ہو. دس از کچھ انہوں نے ایسا ڈسٹنکشن انہوں نے بتائی تھی اس میں. تو کیا یہ اس صورت میں ہی اگر یوم اور اذن کا کمبینیشن ہے تو اس وجہ سے کیونکہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، like still it has to happen. یہاں پہ دیکھیں نا، یوم میں بھی تو وہی بات ہے کہ ہونے والی ہے نا وہ وہی یوم بھی، پوچھ رہی ہوں، جس دن یہ آئے گا پوچھ نا. رہی تھی کہ کیا یہ یوم اور اذن جو ہے یہ وہ والا اذن ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر کی بات ہے؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خاص کرنے کے لیے یوم اذن یعنی کہ خاص ہو گیا ہو، میرا یہ خیال ہے. لیکن سر ہی زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں، مطلب میں تو اپنا جو ٹوٹا پوٹا ریسرچ کرتی رہتی ہوں، میں دیکھتی رہتی ہوں میں نا سارے، تو اس میں. لیکن اب میں بہت پہلے میں نے دیکھا تھا، اب آج جو یہ آیا یوم اذن تو پھر میرے تھوڑی سی بتی جلی ہے، تو اب میں پھر سے انشاءاللہ اس کو دیکھوں گی، پھر میں آپ کو بتاؤں گی. میں غلط نہیں بتانا چاہتی آپ کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ گئی. ایک منٹ ابھی اسکرین بھی آ گیا. نو سر. اچھا اب آ گیا ہوگا. میں سر آ رہا ہے، آ گیا. ایک دم وہ کچھ انٹرنیٹ کے گڑبڑ ہو گئی تھی. سر بہت دن سے چھیڑا نہیں نا انٹرنیٹ نے ہمیں، تو آج تھوڑا اللہ کرے بس خیر سے نکل جائے کلاس. اکثر چھٹی ہو جاتی ہے.
جو بھی اللہ کی مرضی. اعوذ باللہ من الشیطان. چلیے کون سی آیت چل رہی تھی؟ 14 یوم الدین والی. یہ کلیئر ہو گئی نا 14؟ جی سر الحمدللہ چلیے ابھی ایک اور آپ کر لیں گے تو پھر ریپیٹ. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا یہاں تک لے لیتے ہیں. پھر فا جو ہے حرف عطفی ہے. اب جو ہے وہ رب بھی کہہ سکتے ہیں، عطف بھی کہہ سکتے ہیں. اب ان کی بات ہو رہی ہے، پیچھے ہو گئی نظارت کی بات، اب تھوڑی سی بشارت کی بات ہو رہی ہے. تو نظارت کی بات تو جو ہے وہ آگے آ رہی ہے. بس وہ تو پورا قیامت کا ذکر اور دن کیا ہوگا وہ پورا آخرت کا ذکر تھا، جو ایک واقعے کی پیشن گوئی کے بعد پوری آخرت کو بتایا گیا کہ جیسا تمہاری آنکھیں ظاہر پہ ہیں، اس دنیا کو وہ لوگ جو کفار مکہ تھے وہ کیا سمجھے ہوئے تھے، یہی دنیا ہے، اسی میں جو کرنا ہے کر لو، رہنا ہے. پچھلی قومیں بھی ویسے ہی تھی، آخرت کا تصور نہیں تھا. تو ان کے لیے پوری تفصیل سے کہ آخرت بھی ہوگی اور عمل کے لحاظ سے تمہارے فیصلے کیے جائیں گے. تب یہاں پر 2 آیتیں ہیں اس پورے مضمون کا خلاصہ. ایک بشارت والی آیت ہے اور اس کے بعد ایک نظارت والی آیت ہے. یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ دیکھو الذین آمنوا والوں کے لیے. تو ہاں جو ہے حرف عطف ہو گیا، اور اما جو ہے وہ کانٹریکشن ہے جو کہ ہم اس کو لیں گے حرف شرط، کیونکہ آگے آ رہا ہے فا سے اس کا جواب آ رہا ہے. تو اما ہو گیا حرف شرط، اور الذین آمنوا. سر اس کو ہم پورا کو شرط کہہ دیں گے یا الذین کو مبتدا اور آمنو کو خبر کہیں گے؟ کیونکہ سر اگر میں اس کو پورا مبتدا لیتی ہوں تو پھر خبر نہیں ملتی کہیں مجھے. نہیں ملتے. جی تو پھر اس کو ہم پورا اسی کو یا تو لے لیں گے یا پھر ہم اس کو شرط کہہ سکتے ہیں الذین آمنو کو، جو کہ ایک صلہ اور موصول ہے. الذین صلہ اور اس کا موصول ہو رہا ہے آمنو، جس میں کہ آمنا روٹ ورڈ ہے اور واو الف اس کے فائل جو کہ الذین کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ایمان والوں کی طرف جا رہے ہیں. واو حرف عطف ہو گیا، اور عامل الصالحاتی جو وہ عامل الصالحاتی جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے آمنو پہ. اور عامل الصالحاتی میں ہو گیا، عملو میں ہو گیا فعل اور فاعل، عملہ روٹ ورڈ، واو الف فاعل اس کے، الذین آمنو ہو گئے. الصالحاتی جو ہے وہ کیسے عمل ہوں گے؟ الصالحات تو وہ ہو گیا مفعول بہی. یہ ہو گئی پوری شرط. میں کچھ نہیں بول رہا، پھر وہی ایک ایک لفظ یہ پھر سر اس کا شرطیہ انشائیہ شرطیہ جملہ ہو گیا یہ پورا. اور جو اس کا صلہ سارے جملے یا تو اسمیہ بھی ہوتے ہیں یا خبریہ ہوتے ہیں. کانا سے بھی شرط آتی ہے، نہ سے بھی ہوتی ہے. اب یہ انشائیہ فعلیہ شرطیہ ہے یا انشائیہ اسمیہ شرطیہ ہے، وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. اسمیہ شرط کیا ہے. ویری گڈ. الذین آمنوا یہ پورا مل کے اس کا مبتدا ہوا، وہ عامل الصالحاتی اما شرط ہے، اس کے ساتھ جو ہے یہ شرط آ رہی ہے کہ جو بھی لوگ تبھی جا کے آیت کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، ورنہ اگر ہم سیدھا اس کے عامل الصالحات یہ کریں گے تو آیت پوری جو ہے سنٹینس میں اگر تبدیل کریں گے اس کے ایک آیت کے کتنے جملے ہیں تبھی جا کے آیت ہمارے لیے کلیئر ہوگی. جی سر بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو بالکل سر. جملے کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہوتا تو جملے وہی ہیں، اسمیہ ہوتے ہیں یا پھر فعلیہ ہوتے ہیں یا کانا کے ہوتے ہیں یا پھر اس کے سسٹر کے یا انا یا اس کے سسٹر کے مالا، جتنے بھی ہیں ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جملوں کو. لیکن اس میں بعض خبریہ ہوتے ہیں، بعض انشائیہ ہوتے ہیں. رائٹ ٹھیک سر. انالیسس تو وہی ہوگی، اس کا فعل ہوگا فاعل ہوگا، لیکن انشائیہ اس کے ساتھ ایک کلمہ ایسا جڑ جاتا ہے کہ وہ پھر خبر نہیں دی جاتی ہے.
بلکہ وہ ایک شرط ہو جاتی ہے کہ اب یہ فاما جانے سے، ورنہ سیدھا سیدھا یہ اسمیہ جملہ تھا کہ جو بھی یہ کریں گے فہم، لیکن یہاں پر ایک شرط ہے کہ جو ایسا کریں گے. تو یہ بالکل پورا کیا ہوا یہاں تک؟ یہاں تک شرط ہو گئی، شرط ہو گئی. اور کیا ہو گیا؟ اسمیہ جملہ ہو کے انشائیہ شرطیہ اسمیہ جملہ. اسمیہ. اور اس کا مقام کیا ہے؟ الذین آمنوا کا یہ مبتدا ہے لیکن اس میں مبتدا. خبر بالکل نہیں ہے. ہاں مبتدا ہے، شرط ہے، لیکن مبتدا کے ساتھ اما ملا تو وہ شرطیہ ہو گیا. صرف وہی لوگ ہوں گے فی روضتی یحبرون. جی پھر اس کے بعد وہ عامل الصالحات، اس کے اوپر دوسری شرط آ رہی ہے. ٹھیک. پھر آئیں گے ہم فہم فی روضتی یحبرون. یہ جو ہے فا عطف ہے اور یہ جواب شرط بھی ہے. ویری گڈ. اور جواب شرط جو ہے وہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے. اس میں جو ہم ہے وہ مبتدا ہے اور وہ ہم جا رہا ہے الذین آمنو کی طرف، اور اس کی خبر ہے یحبرون، یا پھر ہم پوری بھی لے سکتے ہیں فی روضتی یحبرون، یعنی کہ وہ ایک باغ میں مہمان نوازی کیے جائیں گے. اور یحبرون جو ہے وہ ایک مجہول فعل مجہول ہے جس کے نائب فاعل واو نون کہاں سے نکال؟ جی سر. مہمان نوازی کہاں سے نکال سر رہے؟ خوش مہمان نوازی کیے جائیں گے سر، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یعنی ان کو خوش کیا جائے گا. نہیں، یہ جو ہے خبرات خوشی منانا، خوش جو بھی ہے خوش ہونا، اس کے معنی ہے کہ خبرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ خوش ہوا، یعنی they will enjoy. کہاں پر؟ فی روضتی. خوش اب یہ کر دیے جائیں گے سر، مجہول ہے نا. وہی خوش ہو جائیں گے، خوش ہوں گے نہیں، ہو جائیں گے یا خوش کر دیے جائیں گے. یحبرون. تو اب یہاں پر شرطیہ اسمیہ جملہ صرف دو الفاظ کی وجہ سے ہوا. اگر آپ یہ دو الفاظ نکال دیتے ہیں تو یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہوگا. اگر آپ اس کو پڑھیں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہم فی فی، روضتی یحبرون. جی یہ سر خبر ہوگی. بالکل. لیکن چونکہ اما آ گیا اور ادھر فا جواب شرط آ رہا ہے، یہ شرط ہے روضتی یحبرون میں جانے کی. وہ جو اس میں جا کے خوش ہوں گے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہی لوگ ہوں جو ایمان لائے. اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. پوری قرآن میں جہاں پر بھی ایمان کا ذکر آتا ہے اس زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ تمام باتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیے ہیں، عبادات ہیں، تعلقات ہیں، اس سب کے اوپر صالح عمل بھی کرنا ہے. عمل کی بھی اہمیت ہے. تو یہ پورا جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. جی سر. پر ہم نے ابھی تھوڑے دن میرا خیال ہے مائدہ سر میں مکس ہو جاتا ہے، مائدہ یا اس میں پڑھا تھا نا کہ آخری پھر اسٹیج وہ آتی ہے کہ پھر ان کے عمل صالح ہی ہو جاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں وہ. پھر اس پہ سر ہم نے ایک آیت میں پڑھا وہ تھا. توبہ کے بعد جو ہے ان جی کے برائیاں مٹ جاتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں. توبہ، استغفار، کفارہ، حد، یہ ساری چیزیں انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں. ٹھیک ہے. بالکل سر. چلیے اس کے بعد یہ میں نجیبہ کو اس کے بعد کوئی یا دوسری یاد دیتا ہوں، لیکن پھر شروع سے چلتے ہیں فاطمہ سے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، واو عطف ہو گیا. اما ان اور ماں کا کانجوگیشن ہے، اور اما کو ہم یہاں لیں گے حرف شرط، جیسے ہم نے پچھلی پورا آیت میں. اس کے جی پورا جملہ کیسا ہے دیکھیے. جی سر، یہ سارا جملہ جو ہے وہ انشائیہ. جی سر بالکل ویسا ہی ہے. جی 15 اور 16 ایک ہی ہے، لیکن پورا عطف بیان ہے. لیکن یہ آیت بشارت والی ہے، یہ آیت نظارت والی ہے. یہاں پر آمنو عامل الصالحات والوں کا کیا انجام ہوگا وہ بتا دیا، اور اسی پیٹرن میں
یہاں پر دوسری آیت آ رہی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ کفروا، اب یہاں پر یہ چیز بدل گئی، کفروا کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، یہ کیریکٹرسٹکس ہیں. تو اسی طرح انالیسس کریں گے آپ اس جملے کی بھی. کیا کریں گے بتائیے پوری جی سر، انالیسس. یہ شرطیہ انشائیہ اسمیہ جملہ ہے جس میں حرف شرط ہے اما، جو کہ انما سے لیا گیا کہ پھر وہ جو، اور پھر سر اس کو ہم اسم لے لیں گے شرط کا کیونکہ اسمیہ ہے یہ الذین کفروا. شرط ہے اس کے اندر شرط، وہی ٹھیک ہے سر. صلہ موصول ہے. جی الذین صلہ ہے اور اس کا موصول ہے کفروا. کفروا کافرہ سے ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے. واو یہ الف جو ہے وہ کافرہ کا وہ ہے فاعل جو کہ ریفر کرے الذین کو. پھر واو عطف ہو گیا تو ہے یہ پہلا وکذب، کیریکٹرسٹکس ہے پہلا الذین. جی سر دوسرا کیریکٹرسٹکس ہے وہ الذین. ہے کافرو کے اوپر. جی سر. وکذبوا بآیاتنا، کذبا سے ہے، کذبا کے پہ اضافت ہے، کذبا وہ جھوٹ بولا اور زا کی اضافت ہے تو وہ جھٹلایا. اور پھر اس میں واو الف جو ہے وہ ہے فائل الذین ہے تو وہ جھٹلائے. بآیاتنا، بآیاتی جار مجرور، آیاتنا یعنی کہ ہماری آیت، نون الف نا از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ سارا متعلق کذب ہو گیا ہے. تو یہ نمبر 2 کریکٹرسٹک ہو گیا کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، تو اس میں پھر واؤ جو ہے عطف ہو گیا ہے جو کہ ہوا ہے کافروں پہ عطف ہو گیا کہ جنہوں نے پھر جھٹلایا یا کفر کیا ملنے سے، ہماری ملاقات سے آخرت کے سر. تو لقائی آخراتہ کو کھولتے ہیں ہم تو لا کی ہے، اور اس میں فعل اور فاعل ہے. یازر یہ جو ہے وہ اس میں فاعل ہو گیا جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات سے. الآخراتی جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا، اور اس لیے کہ زیر یہ اس لیے ہے ملاقات کیونکہ مبنی ہے. یہ ملاقات کے معنی ویسے نہیں ہے بلکہ جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، بلکہ یہ پیش ہونا. حاضر جی پیش سر. ہونے. جی سر. آخرت میں ہم میرے پاس پیش ہوں گے. تو کیسے یہ ساری 3 چیزوں سے وہ کیا کرتے ہیں، انکار کرتے جی ہیں وہ سر. لوگ. بالکل جی سیم مضمون ہے، لیکن وہاں مومنین کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے اور سر. اس میں خوش ہوں گے، جی سر. خوش کیے جائیں گے. اب یہاں پر یہ نظارت بات ہے کہ جتنے لوگ، یہ ان کا گروپ الگ ہو جائے گا. یتفرقون جو آیا تھا، ٹھیک ہے. تو تو یہ سر کہہ یہ رہے پچھلا جو سلاٹ کو ہم مبتدا لے لیں گے پورے سلاٹ کو، اور شرط بھی ہے اور مبتدا بھی ہے. اور اب جو اگلا سلاٹ آ رہا ہے فَأُولَٰئِکَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، فا جواب شرط ہو گیا ہے، اور اس کا جو یہ ساری خبر ہے پچھلی مبتدا کی اولائکا فی العذاب، اور خبر کو ہم کھولیں گے تو اولائکا اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، اور اولائکا جو ہے وہ ریفر کر رہے ہیں پچھلے لوگوں جن میں 3 کریکٹرسٹکس ہم نے پڑھے ہیں ابھی، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے ملاقات کو ان سے انکار کیا یا پیش ہونے سے. اور ان کا پھر خبر ہے فی العذابی محضرون، اور محضرون کو لیں گے ہم تو اس میں حاضر آسے یعنی کہ وہ حاضر ہوا، محضرون مجہول ہو گیا کہ وہ حاضر کیے جائیں گے، اور اس میں فائل جو ہے واو نون ہے اور وہ ریفر کر رہے ہیں الذین کو. فی العذابی جار مجرور، تو وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. یہ حاضر جو ہوتا ہے، ایک کسی کو بلایا جاتا ہے، ایک ڈال کسی دیے جائیں گے. نہیں ہے. تھوڑا سا آپ کو میں ڈفرنس بتا رہا ہوں. جی کسی کو آپ دعوت دیے تو وہ حاضر ہوا نہیں بولتے، نہیں. لیکن جی اگر سر. پولیس کسی کو پکڑ کے لے جائے تو وہ محضر ہوتا ہے، اس کو کھینچ جی کے سر. لایا جاتا ہے نا. گرفتار تو یہ کیے جائیں گے. گرفتار کے معنوں میں زیادہ ہے، گرفتار کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے نا اللہ سبحانہ سر. تعالیٰ کے سامنے یا عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. فلاحی کر پھر عذابی موزرون، عذاب کے سامنے، جہنم کے سامنے. اور ان سے داروغہ جو جنت کے اس دوزخ کے ہیں وہ کہیں گے کہ بھگتو اپنا. سورہ زمر کے آخری آیتوں میں بھی آپ پڑھیں گے کہ جنت والوں کو ویلکم کیا جائے گا،
جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ، سلام علیکم ان کو کہا جائے گا، اور دوزخیوں سے کہا جائے گا یہ بھگتو جو تم عمل کر رہے تھے جس پہ تمہارا ایمان نہیں تھا۔ تو یہ دو آیتیں ہو گئی وہ آخرت کے بیان کے بعد، ایک بشارت والی ایک نظارت والی، اس کے بعد کچھ احکام والی آیتیں ہیں دو، اس پہ یہ گروپ ختم ہو جائے گا۔ چلو وہ ایک مسٹیک میں کریکٹ کر لوں اپنی، محدرونہ میں واو نون جو ہے وہ نائب فائل ہے، فائل نہیں، کیونکہ وہ ہاں مجہول ہے محدر۔ جی ٹھیک، سر۔ آپ کہہ دیے تھے کہ تو اس میں وہ حاضر کیے جائیں گے تو اس سے جی پتہ سر۔ چلیے اس کے بعد جی کون سر۔ ہے؟ سر یہی میں ایک اور لوں گی سر۔ اس کو کرنے دیجیے، ہمارا کو دیکھیں گے، اس میں تھوڑا سا سر میں پیچیدہ ٹرائی کر لوں پھر، سر السلام میں علیکم سر میرا کریکٹ کرنے کی، پھر ہیں؟ میں ٹرائی کر لوں پھر میرا کریکٹ کر لے اگر میں نے غلطی کی ہے تو۔ چلے سر میرا کر لے۔ یہ عالم شوق کا دیکھنا چاہیے چلو، سر کوئی بھی چلے تشریح کرو، شروع کرو، وقت خراب نہیں کرو۔ اچھا سر آپ بھی مجھے ہی امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں، اوکے بسم اللہ نہیں، الرحمن اس کے الرحیم۔ بعد میں ڈالیں گے تم کو۔ اچھا فاطمہ تھوڑا بے چین ہے تو ان کو کرنے دو، خواہش ہے۔ اس اچھا کے بعد فاطمہ کیا؟ کو کرنے دوں، اچھا ٹھیک۔ سر میں کوشش کر رہی ہوں کہ فسبحان اللہ ہی یہاں تک ہم لیتے ہیں تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی فعل محذوف ہے آگے یا بیچ میں یا پہلے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تسبحوا یا تسبحونا کہ تم پاکی بیان کرو، سر یہ فعل کہیں محذوف ہے نہیں سر؟ بالکل بالکل 100% صحیح بول رہے ہیں کہ خالی ویسے یہ اپنی جگہ ایک تسبیح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات، اور پھر وہ حدیث بھی کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بہت آسان ہے لیکن آخرت کی ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، وہ سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات ہیں۔ ویسے خالی ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں اس میں سبحان اللہ فا تو نہیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لیکن اس میں جو پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے وہ صرف فا سے ہو رہی ہے نا؟ جی سر۔ تو اب یہاں پر آپ نے جو نکالا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز محذوب ہے اور وہ ہے امر، کوئی امر ہو رہا ہے، اس کا جواب آ رہا ہے نا، کہ جی سر۔ تسبیح بیان کرو، اس لیے اللہ کی پاکی کی، کیونکہ اللہ پاک ہے، ورنہ خالی آپ فا کو نکال دیجئے، سبحان اللہ اپنی جگہ خود ایک تسبیح ہے، اللہ پاک ہے اس کے معنی، جی سر۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جی یہاں سر۔ پر فسبیح، تسبیح بیان کرو۔ اب اس میں دیکھیے مفسرین میں بڑے اختلافات ہیں، اور تسبیح کے معنوں کو بہت سے مفسرین، وہ بھی جلیل قدر مفسرین ہیں، ہم کسی کو غلط یا صحیح نہیں کر سکتے، لیکن وہ کچھ اوقات اللہ نے تسبیح کے بتائے ہیں، لیکن غور کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے تسبیح کے اوقات نہیں ہے، تسبیح تو جب تک ہوشیار ہیں، سونے سے پہلے تک ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہنا ہے، اللہ کے احکام کے بارے میں کوئی کام کرنے سے پہلے خود کا محاسبہ کرنا کہ یہ کام نفس کے زیر اثر تو نہیں کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، یا طاقت رکھتے ہوئے بھی ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں، طاقت نہیں ہے نہیں کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تسبیح بیان کرو۔ اب یہ تسبیح جو ہے یہ دونوں خیال ہیں کہ خاص اوقات میں تسبیح یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن میں کبھی جز کل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کل جز کے معنی میں۔ تسبیح جو ہوتی ہے
وہ مکمل نماز کو بھی کہا جاتا ہے. نماز وہ بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، لیکن وہ صرف کوئی ایسا تسبیح لے کے سبحان اللہ 33 بار پڑھ لیا، وہ تو تسبیح فاطمی ہے، وہ نماز کے بعد ہے، نماز میں داخل نہیں ہے. نماز تو وہ شرائط کے ساتھ قیام سے لے کے سلام تک ایک تسلسل سے ترتیب سے ارکان کو ادا کرنا، اس پوری عبادت کا نام جس میں دل، دماغ، زبان، اعضا سب اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اور سب سے پہلی اور اہم ترین عبادت نماز ہے جو کسی حالت میں بھی چھوڑی نہیں جاتی. تو جو اور جلیل القدر ہیں ان کا یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نمازوں کا حکم دے رہے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو. اور قرآن میں بہت سی جگہ نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے. یہ نہیں کہ یہ خاص وقت ہے اس کے اوپر جو ہے تسبیح بیان کرو یا اس وقت پہ تم تسبیح کرو. تسبیح تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے یہ کہ آپ باتھ روم یوز کر رہے ہیں یا اگر کوئی صحیح جگہ نہیں ہے تو وہاں پر آپ تسبیح، لیکن چلتے پھرتے وضو ہر حالت میں اللہ کا ذکر، ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد رکھنا ہے نا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کوئی کام ہو جائے آپ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، ساری چیزیں تو یہ تسبیح میں آتا ہے. کچھ اوقات تسبیح کیسے ہیں کہ اس میں، لیکن وہ صلاۃ میں داخل نہیں ہے، صلاۃ کے باہر ہیں. وہ جو تسبیح فاطمی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو. اور پھر بہت سے تسبیح کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں جس میں اس کی بشارت ہے کہ تسبیح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. لیکن کوئی خاص اوقات نہیں ہے. صحابہ کرام بازاروں میں نکلتے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے تھے، اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے. لیکن جب کوئی خاص اوقات کا ذکر ہو رہا ہے تو یقیناً یہ سب بھی سبحان اللہ ہی، چونکہ اللہ پاک ہے تو اس کی پاکی بیان کرو. وہ پاکی بیان کرنے کی ایک مکمل عبادت ہے اور وہ ایک خاص شرائط کے ساتھ شروع ہوتی ہے. وہ شرائط پوری کر کے اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. اور جب داخل ہوتے ہیں تو وہ کلمہ تحریمہ سے اس میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، پھر ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، کسی کا جواب نہیں دے سکتے. ایکسیپشنز بھی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی خطرے میں ہے تو اسی حالت میں جا کے اس کو بچا لیا. کوئی بچہ ہے چراغ کے پاس پہنچ گیا، جل جانے کا اس کا ڈر ہے، الیکٹرک شاک لگ جانے کا، تو اس کو وہ اول ہو جاتا ہے. خیر وہ سارے ایکسیپشنس ہیں، لیکن عام حالات میں اس میں پابندیاں رہتی ہیں، اپنی جگہ سے آپ ہل نہیں سکتے، وہیں رہیں گے. تو یہ اب یہ آیت سے پہلے اگر ہم اس میں دیکھیں جس میں سورہ بنی اسرائیل آپ پڑھ کے آئے ہیں جو 17واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 78 اور 79 ہم اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد یہ دو آیتیں کریں گے، 78 اور 79 سورہ نمبر 17 بنی اسرائیل. یہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں لیکن ایوننگ والے نہیں پڑھے. جی سر 78 اقیم الصلاۃ لدولک الشمسی، یہ سر قائم کرے نماز لدولک الشمسی ڈھلنے سے سورج، الا غسق اللیلی
اندھیرے تک یہ اندھیرا ہونے تک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس کلاس میں بہت زیادہ سمجھا تھے، بلکہ وہ اقبال کے زمانے میں بھی جو کلاسز ہوتے تھے اس میں بہت تفصیل سے سمجھائے تھے صحت کو، کہ اس میں اوقات پنجگانہ بتائے گئے ہیں، جس میں اوقات دن کے جو نماز ہو رہی ہے طلوع آفتاب کے بعد کوئی فرض نماز نہیں ہے، طلوع آفتاب سے زوال تک، زوال میریڈیا جسے کہتے ہیں جب سر پہ سورج ہوتا ہے، وہ ممنوع اوقات میں سے ہیں، اس وقت کوئی نماز نہیں ہوگی، اور میریڈیا سے پہلے کا وقت اور زوال کے بعد کا جب سورج تھوڑا سا ڈھل جائے تو وہاں سے نماز کے اوقات شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ لدولک الشمس الی غسق اللیل، اس میں کتنی نمازیں آ گئی، سورج جی کے سر، ڈھلنے کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو 3 ہو گئی، مغرب، عشاء اور پھر فجر سر، صبح سے فجر پہلے، کے سورج نکلنے سے پہلے۔ نکلنے کا کہاں ذکر ہے، اچھا سے طلوع کی شمس میں سے 2 ہو گئے، مغرب اور عشاء۔ اور کیا پھر سورج کا زوال کسے کہتے ہیں؟ جیسے وہ سر سے ہٹ گیا، آپ کا سایہ آپ کے قدموں سے ہٹ کے آگے جانے لگا، کسی بھی شے کا سایہ اس کے بالکل قدموں میں اگر ہو تو وہ زوال کا وقت ہے، میریڈیا کہتے ہیں جس کو آپ پی ایم وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جی زوال کے بعد تو اب یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، جی سر، سایہ اور بڑھ اچھا گیا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور پھر لدولک الشمس الی غسق اللیل، ہے نا، اندھیرا ہونے تک، جب سورج فوری ڈوب گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا، اور جب اس کی وہ شفق ختم ہو گئی تو عشاء کا وقت ہو گیا۔ اس ایک آیت میں 4 نمازوں کا ذکر ہے، شروع ہو رہی ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں فجر کا ذکر نہیں، جی تو سر یہ لدلوک الشمس میں یہ سارے آگے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رائٹ سر؟ بس سورج سر ٹھیک ہے سے سر، ڈھلا ہے نا، جیسے ہی جی سایہ جی ہمارا سر، ان پہ پھیلنے لگا اس کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، پھر اسی سایہ کے لحاظ سے اگر وہ 1 گنا سے زیادہ ہو جائے تو پھر عصر کا وقت، اب وہ اختلاف ہے ائمہ میں، کوئی 2 دگنا ہو جانا یا 1.5 گنا ہو جانا مختلف ہیں، بہرحال جو بھی ہے، تو اگر وہ 1 ہو جائے تو اس کے بعد سے عصر کا وقت ہے، اس کے بعد غروب کے فوری بعد مغرب کا وقت ہے، اور غسق اللیل جو رات میں اندھیرا ہو جائے، شفق ختم ہو جائے بالکل، تو اس وقت جو ہے عشاء ہوگی۔ اس کے بعد کی آیت کیا ہے، یا اسی آیت میں ہے سر آگے؟ یہ پورا ہے جی سر، وہ قرآن الفجری، بس ان قرآن اب الفجری یہاں پر کانا بھی دیکھیے مسعودا۔ قرآن کہا جا رہا ہے، پڑھنا قرآن کا، تلاوت ہے نا، اب یہ اس وقت پہ قرآن کی کو پڑھنا یا اس کا ناظرہ کرنا یہ مطلب نہیں ہے، وہاں پر وہ قرآن الفجر ہی کا مشہور، یہ جو ہے اس میں اس وقت پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس وقت اعمال جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں ان کے نیک بندوں کے، کہ اس وقت کیا کر رہے تھے، تو یہ قرآن پھر یہاں پر چونکہ نماز میں تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھی جاتی ہے، تو نماز کو قرآن الفجر سے ریفر کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 79 میں تہجد کا ذکر ہے، نافلۃ اللہ کا، جی سر، اور بہت سی جگہ بھی تسبیح کا ذکر آیا ہے، رکوع کا ذکر آیا ہے، وہ ایک پارٹ ہے، جز ہے، لیکن اس سے کل معنی لیتے ہیں، ہم کبھی خالی رکوع نہیں کرتے، خالی سجدہ تو ہوتا ہے، سجدہ شکر بھی ہوتا ہے، سجدہ تلاوت بھی ہوتا ہے، لیکن سجدہ قرآن میں کہیں آ رہا ہے تو اس کے معنی ایک پوری عبادت ہے جو شرائط کے ساتھ قیام سے لے کے سلام تک اس میں ایک
تسلسل ہے، ترکیب ہے اور کچھ پابندیاں ہیں، ان سب کی کا لحاظ کرتے ہوئے کرنا ہے. تو یہ 2 آیتیں بھی ہے نا. حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ قرآن میں نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھی، اور وہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت. ان میں اور بھی آیتیں ہیں جس میں نمازوں کے اوقات بتائے گئے. تو آپ نے یہ کام جو بہت آپ شوق سے کرنا چاہتے تھے، فسبحان الذی، اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور اس کی پاک ہی بیان کرو، یعنی نمازیں پڑھو، اس کے اوقات مقرر کر دیے گئے. یہ اوقات نماز پنجگانہ ہیں. اور یہ بات سمجھ میں سر الحمدللہ سر، واقعی یہ تو ہم نے سوچا نہیں کہ تسبیح کی بات کر رہے ہیں اور ٹائم کا کیوں فریم دے رہے ہیں. جی سر. تو سر اس کو یا انشائیہ امریہ انشائیہ کہہ کے ہم پروسیڈ کریں گے آگے. پاک بالکل بیان کرو. بالکل جی سر. اس کا فسبحان اللہ یہ اس کا جواب ہے. جی سر. سب بھی سب بھی ہی اللہ کی تسبیح بیان کرو، فعل فاعل ہو گیا، اور سبحان اللہ ہی یہ کیونکہ مفعول پہ مطلق ہو گیا. بالکل مفعول مطلق ہو گیا. بہت اچھے. تو پھر جی یہ بات صرف بتائی گئی کہ نماز پڑھو، اللہ کے لیے اس کی پاکی بیان کرو. اب پھر اس کے اوقات بتائے جا رہے ہیں. یہ وقت نمبر 1 ہے، اس کے بعد نمبر 2 ہے، اور آگے کی آیت میں بھی آنے والے. جی سر. اب اس کو اگر آپ صحیح کر لیتے ہیں تو آپ کو 100 مارکس. سر نہیں، ہینا تم سونا، سر اس کو ہینا جو ہے وہ ظرف ہے، تم سونا تو پھر اس میں فعل اور فاعل ہے. اس پورے سلاٹ کو ہم مفعول فی ہی لیں گے سر. ہو گیا نا؟ سر فیل ہو گئی. نہیں فیل ہو گیا نا. ہاں وہ آپ کے بعد والی کون ہے؟ سر میں اب میوٹ کر دیتی ہوں. نہیں تھوڑی سی خط کریے پھر آپ ہی کنٹینیو کریں. ہمارا کرو، کتنا کرو ہی نہ تم سونا. سر میری کیا اوقات ہے سر، میں تو یہ دیکھیں آپ جن سے کروا رہے ہیں انہی سے کیجئے نا سر. تو تمہاری سر اوقات کون بنا ہے؟ یہ جو ہے یہ کون ہے؟ مضاف الیہ ہے. نہیں، کہاں سے مضاف الیہ ہے؟ ہینا سر ٹائم ہی تو ہے، بحث مت شرط کرو تو یار. نہیں ہے یہ تو. دوسرے لوگ شرط کنفیوز. دیکھو یہ شرط تم لوگ جب میری بات سنو، آہ، جب یہ اس قسم کی آپس میں بحث کرتے ہیں تو دوسرے لوگ جن کو ہم مدعو کیے ہیں کلاس میں آئیے یہاں سے بھی کچھ سیکھیں گے، وہ لوگوں کا یہ امپریشن آ رہا ہے فیڈ بیک میں میرے پاس کہ یہ لوگ بجائے ہمارے لیے سمجھنا آسان کرنے کے اور کنفیوز کرتے ہیں. نہیں ایک نہیں سر، وہ نہیں، یہ بھی پتہ لگے نا ہم ریلیکس ہو کے آپس میں مذاق بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں اتنا اسٹریس ہو کے نہیں کرتے کام. نہیں مذاق کرنا ہے تو اس کے لیے 10 منٹ بعد میں کبھی فرصت رہے وقت الگ رکھیں گے. چلیے کوئی ہے ماہی کا لال جو سر آپ جیسے ٹائم کا کل اذا کا بتایا تھا اس پہ شرط تو نہیں لگ رہی ہے مجھے. نہیں شرط نہیں ہے. اب ایک اور ہے شازیہ سے پوچھ کے آگے چلے جاتے ہیں. سر ہینا تو ظرف ہی ہے سر، اور سر مفعول فی شام کا مقدم ہے تم سونا کا. مساء شام کے وقت کو بولتے نا سر. تم سونا جب تم شام کرو، جب تمہارا جی ایک یہ واضح نہیں نجیبہ پڑھتی وقت جو ہے بہت گڑبڑ کرتی، لیکن بہت بڑی اچھی باتیں بھی بہت کرتی ہے. تو الحمدللہ ایک مسا ہوتا ہے، اس کے معنی چھونے کے ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. ایک مسیح ہوتا ہے. اور کانا کے جو سسٹرز ہیں وہ کیا کیا ہیں یاد ہے کسی کو؟ جی جی سر سر، ہاں بہا بھی ہے.
असबाह सुबह हम करना असबाह यानी कोई हाँ काम शुरू सुबह के वक्त करना, कोई शाम के वक्त करना। तो ये काना की सिस्टर है और जो है उसका एक इसम होगा और खबर होगी, वो होगा वाव नून और ते तुम सोना। ये मस्दर है, ये जब तुम पाओ, है ना, ही ना जब तुम शाम को पाओ, तुम उसकी खबर होगी मस्सा की। 1 टाइम हमारा पहले तुम बोलो। सर हीना जो है वो मस्सा की, जो हमने उसको लिया काना के सिस्टर, तो हीना उसकी खबर होगी। बिल्कुल ओके सर। अब खबर सबाहा है ना काना का सिस्टर, तो मसा थोड़ी है सर। मासिया 3 है, है उसमें, जी सर, है हमसा अमसा। हमसा से उसको जब आप मुजारे में तब्दील करेंगे तुम सूना के हो, मस्दर हो गया उसका। हमसा असबाहा, ये पूरों का गर्दान भी होती है, असबाहा असबाहा असबहु, असबाहत। और वैसी जो है मसीहा मसीहा मसाऊ मसाहत, उसकी गर्दान भी होती है। तुम सोना मुजारे है, जब तुम पाओ, जब शाम को, मसीहा शाम। तो इसका यही मैं डर रहा था कि इसको आप फेले नाकिस है, इसका वो नहीं होता मफूल, बल्कि उसकी खबर होती है। ये काना की सिस्टर उठा के चार, आपके पास 8 सिस्टरों का जिक्र है काना के। सर ये याद, सर बहुत याद किए थे, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ याद नहीं आया। सर मैं कल पढ़ भी रही थी आयत, तो तुस भी हूं ना पे मेरा दिमाग रुका था कि ये तो सबाहा की तरह लग रहा है, बिल्कुल वही लेकिन तुम सूना पे नहीं आया कि अमसा याद भी किए थे काना की सिस्टर, मादामा माजाला जल्ला सब सर याद किए थे, लेकिन नहीं अप्लाई किया। इसमें असबाह अमसाया, अमसा और असबा। सुबह सर रोजाना फजर के बाद सुबह और शाम के अस्कार आते, तो शाम के अस्कार मसा का भी जिक्र आता ना, मसा शाम के अस्कार अस्कार। फर्ज नहीं है, वो आप हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये कुरान है जो फराइज को बयान करता है, और सुन्नत भी चूंकि आप अल्लाह के हुक्म से ही अदा करते थे, तो वो सुन्नतें हैं। सिर्फ फर्ज नहीं पढ़ते हम, बल्कि उससे फर्ज से पहले और बाद के सुनन भी, जो मौक़िदा हैं, गैर मौक़िदा भी पढ़ते हैं लोग, नवाफिल भी पढ़ते हैं, वो सब फर्ज से अलावा हैं। तो अस्कार जो चीज है वो कुरान ने उसको फर्ज नहीं किया कि शाम के वक्त ये जिक्र करो, सुबह के वक्त ये जिक्र करो, दोपहर के वक्त ये जिक्र हो। कुरान में कोई चीज फर्ज की गई है तो वो नमाज है, रोजा है, हज है, नेक अमाल है, खराबत दरों का जिक्र है, खर्च करना है। ये सारी चीजें कुरान में जो आती है वो फर्ज हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल से साबित है वो सारी सुन्नत है। वो भी अल्लाह के हुक्म से, अगर कोई वो सुन्नतें नहीं पढ़ता है तो गुनाहगार जरूर होगा, तारीक सुन्ना, लेकिन फराइज अदा करने से गाफिल नहीं हुआ। फराइज तो वो अदा कर रहा है, उसका भी गुनाह है, उसको सुन्नत भी अदा करना चाहिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुन्नतों को कभी नागा नहीं फरमाया, कभी छोड़ा नहीं। तो इसीलिए उनको हम पाबंदी से, जिनको सुन्नतें मौक़िदा कहते हैं, वो सुन्नतें जो आप बड़ी पाबंदी से अदा करते थे, उसमें से खास तौर से ज़ोहर और फजर की पहली 2 सुन्नतें, ज़ोहर के पहली और बाद की सुन्नतें, असर में कोई मौक़िदा सुन्नत नहीं है, कुछ लोग पहले भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो गैर मौक़िदा है। मगरिब में बाद की 2 है, इशा में बाद 2 है, ठीक है। तो ये सारी मौक़िदा है, वो कैसे भी पढ़ी जाती है। तो अब ये तुम सोना यानी तुम शाम करो के माने क्या है? ये शाम 2 तरह से होती है। एक शाम का वक्त सूरज गुरूब होने के फौरी बाद का होता है, जब ट्विलाइट होती है, शफक आसमान में होती है,
تھوڑا اجالا ہوتا ہے، تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے نا. یہ شام کہتے ہیں اسے. شام یعنی مغرب کا وقت. ایک شام جو ہے 5 بجے کو بھی ایوننگ کو بن گئے صاحب مساء. اب انگریزی میں ایوننگ ہے، کو اردو میں سمجھ لو نا. ایوننگ بھی وہی ہوتی ہے، شام 2-4 بجے کے بعد سے شروع ہوتی. یہ سورج غروب ہونے کے بعد سے جب تک شفق آسمان پہ رہتی ہے، برائٹنس رہتی ہے، اس وقت کو مغرب کا وقت کہتے ہیں. شام کو ہم نے پا لیا، اور جب شفق ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے روزہ کھولنے میں اہل تشیع اور اہل سنت میں فرق ہو جاتا ہے. جتنے اہل سنت ہیں وہ غروب آفتاب کے فوری بعد روزہ کھول لیتے ہیں. الا غسق اللیل ہے، غسق اللیل وہاں سے شروع ہوتا ہے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ الی غسق اللیل. لیکن جتنے اہل تشیع حضرات ہیں وہ بہت لیٹ کھولتے ہیں. جب ٹویلائٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پر رات کے معنوں میں لیتے ہیں، رات تک اس کو کرو. تو یہ خیر ڈفرینسز ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ صحیح کرتے ہیں. تو اب یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو باقی 2 آیتیں اس میں کوئی اب حرج نہیں ہوگا، آپ بڑی آسانی سے کہیں گے. ایک ٹکڑا تو اتنا ہو گیا، حکم اور جواب حکم آ رہا ہے کہ اللہ کی پاکی کی تسبیح بیان کرو. یہ فا جانے سے یہ جواب شرط ہو رہا ہے اس لیے کہ اللہ پاک ہے، ورنہ فا نکال دیجئے تو یہ خود ایک تسبیح ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں. وہ تحریم ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا فاطمہ؟ اب آپ جی سر اب گلی کی طرح الحمدللہ. جی طرح سر. آپ نکل سکتے ہیں. سر میں جی سر اب تو یہ ہو گیا کانا کا جملہ، اور اس کا جو کانا کا اسم ہے تاپش تو واو نون ہے، یعنی کہ تم، جو ہم سب کو کہا جا رہا ہے سر، یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو. ہاں تو بالکل لازم بات ہے. جی پھر نماز کس پہ فرض ہے؟ اور کافروں پہ تھوڑا ہی فرض ہے. ایمان نہیں جی ہے سر. تو اس کے لیے نماز بھی نہیں ہے، جی سر. ہے نا. تو اور یہ ہینا اس کی خبر ہے. بالکل اوپر جو آیت آئی کہ اللہ سے نہیں، اس کے پہلے والی 15 میں ہے آمن و عامل صالح. یہ سب اعمال صالح ہیں. نماز عبادتوں کی پابندی کرنا، ان کے لیے جو خوشخبری آئی فی روضۃ یحبرون، اس میں سب سے اہم چیز نماز اور اس کے اوقات کا ذکر ہے. یہاں پر 3 اوقات ہیں، اور یہاں شروع ہو رہا ہے مغرب اور عشاء. ٹویلائٹ کا وقت، رات تو شروع ہو جاتی ہے لیکن ابھی کچھ اجالا باقی رہتا ہے. لیکن سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہوتی ہے. اسلامی تاریخ بھی بدل جاتی ہے. وہ جو آیت بنی اسرائیل کی تھی، وہاں پہلی جو نماز ہے وہ ظہر کی نماز ہے. نمازیں، فرض نمازیں دن کی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے اس کے زوال تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. طلوع ہونے سے پہلے نماز فرض ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے آپ اگر اشراق پڑھتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، تو یہ ساری سنت نمازیں، نفل نمازیں ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. لیکن فرض نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک کوئی فرض نماز نہیں ہے. کوئی نماز نو سر. کوئی بھی نہیں ہے نا. ہاں البتہ وہی ہے، چاش ہے، دعا ہے، یہ سب سنت نمازیں ہیں. وہ کافی اوپر سورج آ جانے کے بعد 20 منٹ کے بعد سے شروع ہوتی ہیں. لیکن زوال سے پہلے جب میریڈیا میں ہوتا ہے سورج، وہ ممنوع اوقات میں سے 3 ممنوع اوقات ہیں: عین طلوع کا وقت، عین غروب کا وقت، اور وہ وقت جب کہ سورج سر پہ ہوتا ہے.
تم رات کو، جب تم رات کو پاؤ، یہ امسا سے ہے تم سونا جب تم پاؤ، کس یہ ہی نہ میں نے وقت کے لیے آیا ہے، اس وقت تسبیح بیان کر، پاکی بیان کرو اللہ کی، یا پاکی بیان کرو اس لیے کہ اللہ پاک ہے۔ اور یہ جو لفظ سبحان ہے، اکثر لوگ یہ نام بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن احادیث میں آیا ہے کہ ایک ایسی صفت ہے جو کائنات میں کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ ایک اس میں صرف اللہ کی ذات ہے جو سبحان ہے، باقی سارے انسان جو ہیں وہ پاک ہیں لیکن سبحان نہیں ہے، یہ ہر عیب سے پاک، ہر اس میں کوئی خامی ہی نہیں، بس وہ پاکی کا دوسرا نام اللہ ہے۔ تو آپ سبحان رکھ سکتے ہیں، یا پھر خالی سبحان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا خاص نام ہے کہ وہ صرف اسی کے لیے پاکی ہے، وہی پاک ہے۔ چلیے اس پر کافی بات ہو گئی، اب یہ آپ کر لیے ہی نا تم سونا، آگے کر لیجئے۔ سر وہینا تسبیحون واو عطف ہوگا، تسبیحون بھی کانا کی سسٹر صباحا سے ہے سر، اسباح جس طرح ہوتا ہے جی، پھر اس میں تاپش اسباح جی سر، پھر تاپش تو واو نون جو ہے اس میں کانا ہے، ہینا جو ظرف بھی ہے وہ کانا کی خبر ہے، ٹھیک ہے بس سر؟ یہاں پہ کلیئر ہو گیا۔ جی سر، اب صرف گرامیٹیکلی نہیں سر، میننگ کے لحاظ سے بھی بہت کھلا ہے دماغ کے، جب یہ بتا رہے ہیں اللہ کی پاکی تو ٹائم فریم کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ نمازوں کا حکم ہے۔ جی سر، جزاک اللہ۔ بالکل نمازوں کا حکم ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہیں، اور بھی آتے ہیں قرآن میں، آپ پڑھیں گے جس میں نمازوں کے اوقات مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز پنجگانہ کیا، اور یہ مکی صورت ہے، درمیانی دور۔ جی سر، آواز چلی گئی؟ نجیبہ آپ کا مائک کھلا ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے فاطمہ؟ ہاں جی، سر کی آواز چلی گئی۔ ہاں غائب ہو گئی ہے، پھر یہ ہماری دیکھتے ہیں آ جائے گی بھی۔ سر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اب آئی کچھ آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب آ گئی آپ کی آواز۔ کیا الحمد ہے مطلب آج یہ ستانا چاہ رہا ہے انٹرنیٹ۔ چلیے یہ ہو گیا، لوگوں کی دوسری آیت۔ کلاس میں ہمیشہ ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں آفٹر نون کی کلاس، اللہ کی مرضی ہے۔ بے شک۔ اور کیا اس کے بعد یہ ہو گیا، کون سی آیت چل رہی تھی؟ سر یہ اب ہم کریں گے 18۔ بسم اللہ چلیے اب الرحمن یہ الرحیم۔ تمہاری ہے، اب یہ تم آسانی سے نکل جائے ساری۔ سر وہ جو تھی نا پہلے والی، ویسے سب کو ہی کلاس میں پتا تھا، آپ کو یہ آپ کے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ کے تمام اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ جانتے تھے کہ وہاں ہڈن وہ ہے امر انشاءاللہ۔ تو بس آگے وہ بڑھ، نہیں معلوم تھا کہ نہ کی ہاں سسٹم۔ نہیں سر وہ تو بالکل نہیں اب، لیکن جیسے ہم نے صباحات جو ہے وہ سب کو بالکل پکا الحمدللہ یاد ہو گیا، اسی طرح اب انشاءاللہ امسا بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، یہاں تک بھی لے سکتے ہیں اور بالارضی تک بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں سے اسمیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے جس میں الحمد جو ہے وہ مبتدا ہے، مؤخر ہے، اور الحمد کا مطلب ہے کہ جو اگر تعریف کوئی ہے، دی الٹیمیٹ تعریف، جو تعریف کوئی ہے کیا بات؟
مطلب اگر تعریف کوئی چیز ہے یہ دنیا میں لے وہ لے 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 کس کے لیے ہے؟ وہ صرف کس کے لیے؟ الحمد، دا الف تعریف، لام آنے سے دی یہ کیا تعریف، بن گیا؟ دا تعریف، دا پریز، یعنی صرف تعریف ہی تعریف. تعریف ہی یہ تعریف، معرفہ بن گیا. جو تعریف کہلاتی ہے وہ کس کے الٹیمیٹ لیے؟ تعریف، لہو، الحمد، وہ ہاں لہو کس کے لیے ہے؟ لہو الحمد. تو اس کی خبر جو ہے وہ مقدم ہو گئی، ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. تو پھر سماواتی جار مجرور متعلق ہڈن فیر ان الحمدو کے جو کچھ بھی آسمانوں میں جو کوئی بھی اگر کرتا ہے یا جو کچھ بھی ہے سب کی تعریف جو ہے وہ لہو اسی کے لیے ہے. اور والارضی واو حرف عطف ہو گیا، الارضی السماواتی پہ معطوف ہو رہا ہے، اور یعنی جو کوئی بھی اگر زمین میں بھی تعریف کرتا ہے وہ بھی صرف اسی کے لیے ہے. تو تعریف. اب اس کے بعد اس کو ہم پچھلی آیت سے کیسے ملائیں گے؟ وہ جہاں پر حکم تھا کہ تسبیح بیان کرو، اسی طرح تعریف بھی وہی ہے، یعنی نمازوں ہی کے بارے میں بات ہو رہی کیا؟ تعریف یعنی یہ یہ تسبیح کو اوقات جو بتائے جا رہے ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. ان اوقات میں نیک جن، تمام پرندے چرندے جھاڑ، چڑیاں، ہر ایک جو کچھ بھی زمین میں ہے آسمان میں ہے، یہ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں ہر وقت اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ اس کی فضیلت ہے، اور وہی چیز انسان کے لیے فرض کی گئی، مومن کے لیے فرض کی گئی ہے کہ وہ ان اوقات میں نمازوں کا خیال کریں. یعنی جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اور اوقات میں جو والارض، یہ اس کے اوپر معطوف ہو گیا. جی، اور ہمارے لیے لیکن یہ نمازوں کے ٹائم جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. باقی سب جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں جو بھی انسانوں کے علاوہ کی بھی جو مخلوق ہے وہ تو ہر وقت ہی بیان کرتے رہتے ہیں اس کی تعریف. انہی اوقات میں کرتے ہیں سر، وہ تو ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں نا. ہر وقت کرتے ہیں لیکن خاص اوقات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر اوقات میں مغرب کے وقت جب کہ آندھی یا ہوا نہیں چل رہی ہے تو پرندے بھی چہچہاتے ہیں، جھاڑوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی ساکت ہوتے ہیں. صبح کا وقت جتنا پرندے چہچہاتے ہیں درختوں کے اوپر، کوئی اور وقت اتنا نہیں چہچہاتے. وہ چہچہانا ان کی تسبیح ہے نا، ساکت ہو جانا. تو یہ ایک مشاہدہ ہے کہ وہ ایسے اوقات ہیں جس میں کائنات کی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ 24 آورس میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا، ایک سیکنڈ کا بھی، کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی اللہ کی تسبیح اور نماز یا عبادت جو اس کو سکھائی گئی ہے وہ نہیں کرتا. اسی لیے یہ ٹائم ہے. اب اس وقت یہاں پر آپ کے پاس رات ہے، اب آپ عشاء پڑھنے والے ہیں، لیکن بعض لوگ ابھی فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے، بعض جو ہے تہجد پڑھ رہے ہوں گے. پوری رات اور دن میں آپ دنیا کا ٹائمنگز کو دیکھ لیجئے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جاتا کہ وہ وہاں پر نماز کے اوقات نہیں ہے، تسبیح اللہ کی نہیں کی جا رہی ہے. بے شک سر، بالکل سر، بالکل پوری دنیا میں ہر وقت ہی ہر نماز وقت ٹائم ہو ہر سیکنڈ جو ہے اللہ کی عبادت ہوتے رہتی ہے. جی سر، آگے پڑھوں. وَأَشِيًّا، وا حرف عطف ہے، اور یہ اشین جو ہے نا یہ جا کے مل رہا ہے ہینا تمسونا پہ، جا کے معطوف ہو رہا ہے کہ جب وہاں پہ وہ تسبیح ہونا پہ، کہ جب تم صبح کا وقت تھا. اب یہ جو ہے یہ عصر کا وقت ہے، تیسرا پہر جو ہے. ویری گڈ.
اور پھر وہینا تظہرون، واو حرف عطف ہو گیا. اب ہینا تظہرون جو ہے یہاں پر تو کوئی وہ کانا کی سسٹر نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو تو سیدھا فعل اور فاعل ہی کہیں گے. اور نہیں کہیں گے، بالکل اسی طرح سے ٹائمنگ کانا ہے. کی سسٹر ہے. اب ہا جو ہے ایک سسٹر وہ بھی ہے نا، ظاہرہ ٹو انٹر ڈان. اضحا پہلی سسٹر ہے، ما زالہ بعد ہے، اصبحا شروع کرنا، یعنی شام سے رات سے پہلے، غروب سے پہلے. تو یہ کون سی نماز ہوئی؟ یہ ہینا تظہرون یہ ظہر کی ظہر ہے، لیکن پہلی آیت میں کتنی نمازوں کا ذکر تھا؟ پہلی میں 3 آ گئی تھی، جس وہ عشاء اور فجر اور مغرب. یہ جو اب رات کون کے سی دو اندھیرے میں آیتیں ہوتی ہیں. اب بعض جو ہے مفسرین کا یہاں پر اختلاف ہے کہ ابتدائی زمانے میں وہ عصر کی نماز کو بہت ترجیح دی جاتی تھی، اور صرف 4 نمازوں کا ذکر ہے، عصر کا، مغرب، عشاء اور صبح کا. لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے، پورے 5 گانا نماز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پہ فرض کیے گئے تھے. دوسرے مفسرین ہینا تظہرون میں دونوں نمازوں کو شامل کرتے ہیں. جب دن ڈھلنے لگتا ہے، میریڈیا ختم ہوتا ہے، تو اس کے غروب سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر. لیکن بعض صحابہ کا بھی قول ہے کہ پہلے 4 نمازیں پڑھی جاتی تھی معراج سے پہلے. تو اس آیت میں 4 نمازوں کا ذکر ہے، اور اس میں بنی اسرائیل میں 5 نمازوں کا ذکر ہے. واللہ عالم. لیکن وہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ شروع سے 5 نمازیں ہی پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اور مزید ہم اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. سر اگلی آیت بھی میں کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نا سر، یہ تو چھوٹی سی تھی. چلو کوئی بات نہیں، ضرور کر لینا. وہاں سے پھر نیا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے. یہ نماز اس کو ہم کر کے آگے بڑھیں گے. چلو جلدی سے چھوٹی سے دعا کرو، ٹائم بھی انشاءاللہ. شکر الحمدللہ، باوجود کے بہت ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز پھر بھی ہماری کلاس کنڈکٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ جو کچھ سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کی ہے اس کو ہم سے قبول فرمائیے. کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرما دے، ہمارے فہم کو بڑھا دے، اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کا ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ود دس ہم نے اپنا ویک کنکلوڈ کیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو منڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی سب سے. دانش کچھ یہ کلاس میں آنے سے فائدہ ہو رہا ہے؟ دانش ہیں؟ جی سر بالکل ہوں سر، سمجھ میں آتی ہیں چیزیں لیکن مشکل بھی ہیں. اب جی یہ جو میں بعض آیتیں تھوڑی مشکل ہیں، خاص طور سے اس میں روم میں جو گرامیٹیکلی اچھے گرامیرین گھٹنے ٹیک دیتے ہیں وہاں پر، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو گرامر میں ڈال نہیں سکتے. مگر آپ کے جملے اور وہ کیسے کرنا ہے وہ تھوڑا نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں اور اپنی بھی پریکٹس ہوتی ہے الحمدللہ انشاءاللہ. چلیے اقبال سے بھی خیر بعد میں پوچھ لیں گے انشاءاللہ. سو لیٹس اسٹاپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.